نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی آئے، بھیجے بھی کسرا کی طرف سے گئے۔ ایران کے بادشاہ نے یمن کے گورنر کو حکم لکھا کہ جس نے مجھے خط لکھا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ آپ لوگ یا ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس وقت کسرا کس طاقت میں تھا۔ آج امریکہ کی مثال دیں تو یہ بھی مثال بنتی نہیں ہے، جتنی وہ طاقت میں اس وقت تھا۔ اور مدینہ ایک بالکل چھوٹی سی ریاست ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، بستی تھی۔ تو اس نے گورنر کو حکم لکھا کہ گرفتار کر کے لاؤ۔ اب اس نے دو فوجی بھیجے اپنے، اور ان کو یہ تھا کہ جب مدینے میں جا کے لوگ یہ سنیں گے کہ کسرا کے آدمی آئیں گے تو وہ معافی مانگ کے مصطفیٰ کریم کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کسرا ہے۔ جب وہ گئے تو ان کی شکل و صورت یہی تھی جو آج کل کے پیروں کی ہے، بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی بالکل ختم۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرہ پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف ہوئے تو نبی کریم نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ انہوں نے کہا ہم کسرا کے فوجی ہیں، اور لوگ کسرا کا نام سمجھ کے کانپ جاتے تھے، آج کا دور نہیں تھا۔ کہتے ہیں کسرا کا پہلا فوجی اگر بانس پہ پاؤں رکھے نا تو آخری فوجی آنے تک وہ بانس ایک بھوسا توڑی بن جاتی تھی، اتنی فوج تھی کہ بانس بالکل ایک بھوسا بھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کے فرمایا تمہیں کس نے حکم دیا کہ مونچھیں بڑھاؤ داڑیاں کم کرو؟ کہا ہمارے رب کسرا نے حکم دیا۔ وہاں جو مصطفیٰ امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مونچھیں کم کروں اور داڑیوں کو بڑھاؤں۔ اگر تم یہاں کے لوگ ہوتے تمہیں قتل کر دیا جاتا۔ اتنا رحمت للعالمین، قاتلوں کو معاف کرنے والے، دشمنوں کو معاف کرنے والے۔ لیکن جب رب کے حکم کی مخالفت ہو تو کتنے غصے میں آتے۔ کئی بار میں نے عرض کیا کتنے پتھر پڑتے تھے لیکن آپ دعائیں دیتے تھے۔ ایسا رحمت للعالمین داڑھی اڑانے پہ اتنے غصے میں کہ اگر تم مدینے کو ہوتے میں تجھے قتل کر دیتا۔